بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چند دن پہلے ایک عورت نے جو کہ فیصل آباد کی رہائشی ہے، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوں، میں نبی ہوں۔ ثم معاذ اللہ اس نے یہ اتنا گھنونی جو ہے اس نے حرکت کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب جو محمد ہے وہ تم میں سے کسی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ جب رب نے یہ مہر لگا دی ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ خاتم النبیین ہے، وہ سب نبیوں سے آخری آنے والا نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو پھر کوئی آج اٹھ کر یہ کیسے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں؟ یا میں کوئی عورت جو ہے یہ کیسے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں اللہ کی نبیہ ہوں، میں اللہ کی نبیہ ہوں؟ تو وہ سراسر جھوٹی ہے اور اپنے دعوے میں بالکل جھوٹی ہے۔ وہ اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس کا ختم نبوت کا انکار کرنا دراصل قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرتا ہے پھر وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا بلکہ وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ عورت جو ہے یہ واجب القتل ہے، اسے فوراً جو ہے وہ سزا دی جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ کسی کو یہ جرت نہ ہو، کسی میں بھی یہ جرت حاصل نہ ہو سکے کہ وہ کل کو اٹھ کر یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، بلکہ اللہ کا محبوب جو ہے وہ سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آقا نے فرمایا ان خاتم النبیین لا نبی آبادی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پیارے آقا نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا علی تیری اور میری مثال جو ہے وہ جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں، جو کہ دونوں بھائی بھی تھے اور دونوں نبی بھی تھے، لیکن محبوب نے فرمایا کہ فرق صرف اتنا ہے، اے علی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ رب نے نبوت اور رسالت کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اس کے انجام تک پہنچانا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے حاکم وقت کو یہ چاہیے کہ اسے فی الفور سزا دی جائے، کیونکہ اس سے امت مسلمہ جو ہے وہ بہت زیادہ مجروح ہوئی ہے، بہت زیادہ دل جو ہیں اس امت مسلمہ کے ٹوٹے ہیں، مسلمانوں کے دل جو ہیں اس بات سے جو ہے وہ چور چور ہو جاتے ہیں جب کوئی نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، جب کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے یا وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے دور خلافت میں جب مسلمہ قذاب نے ایک دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پھر جناب ابوبکر صدیق نے اسی وقت اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا ارادہ کیا، اور اس وقت آپ کو اس کے میدان میں نکلے اور آپ نے پھر اس کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا، لیکن محبوب کی عزت پر ایک حرف بھی قبول نہیں کیا۔ اگر محبوب کی عزت پر یا ختم نبوت پر کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو امتی مسلمہ جو ہے کبھی اس کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ یعنی آقا نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن یہ بھی فرمایا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، یعنی 30 ایسے جھوٹے آئیں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، ہر ایک ان میں سے یہی کہے گا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ کچھ تو ان میں سے گزر چکے ہیں، اور جو گزر چکے ہیں پھر ان کا انجام جو ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے، ان کا انجام مسلمانوں نے پھر جو ان کے ساتھ جو کیا ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا ہے، ان کو ان کے برے انجام تک پہنچایا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اس
وقت بھی ذمہ داری تھی اور آج بھی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، حاکم وقت کو، حکومت وقت کو یہ اس پر جو ہے فی الفور ایکشن لینا چاہیے۔ اگر حکومت وقت اس پر ایکشن لیتی تو پھر کبھی بھی کسی میں یہ جرات جو ہے یہ پیدا نہ ہو سکتی کہ کوئی بھی اٹھ کر کھڑا ہو کر یہ کہہ دے، یا عورت یہ کہہ دے یا مرد یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ ایسی جرات جو ہے وہ کسی میں پیدا نہ ہوتی اگر ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جاتا، ان کو پھانسی دی جاتی تو آج کوئی بھی یہ جرات نہ کرتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس پر خاموش رہتی ہے۔ اس لیے حکومت وقت کو ایک مرتبہ پھر ان کا یہ امتحان ہے، ان کو یہ چاہیے کہ اس کو اپنے جو ہے وہ انجام تک پہنچائیں تاکہ گستاخوں کا اور ختم نبوت کے جو غدار ہیں ان کا انجام جو ہے وہ پوری دنیا دیکھے، اور پھر ہر کسی کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ راسخ ہو جائے کہ آج کے بعد کسی نے نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کرنا، اگر کوئی کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ بہت ہی سخت ہوگا، اس دنیا میں بھی انجام سخت ہوگا اور آخرت میں جب جائے گا وہاں پر بھی اس کا انجام جو ہے وہ سخت ترین ہوگا، اور وہ دوزخ میں جو ہے اپنا انجام پھر دیکھے گا اور وہاں پر اپنی سزا پائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے دل جو ہیں بہت رنجیدہ ہیں، بہت غم زدہ ہیں، صرف اور صرف اسی بات پر کہ پیارے آقا کی عزت پر جو ہے وہ مسلمان باقی تو ہر چیز پر جو ہے وہ اس کو گوارا کر لیتے ہیں، اس کو برداشت کر لیتے ہیں، بھوک بھی برداشت کر لیتے ہیں، پیاس بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اپنے نبی کی عزت پر جب حرف آئے تو اس بات کو کوئی مسلمان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، یعنی اپنی ہر چیز، مال و دولت اور اولاد، ماں باپ، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ جو ہے وہ مومن نہیں بن سکتا، کامل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیں ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں مسلمان ہونے کا جو ہے وہ اس بات کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے جو نہ تو ہمارا دل اس بات کو مانتا ہے اور نہ ہی ہمارا دماغ اس بات کو مانتا ہے کہ محبوب کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، کسی نے نہیں آنا۔ نبوت کا دروازہ بھی بند ہے اور رسالت کا دروازہ بھی بند ہے، اب نہ تو کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کسی رسول نے آنا ہے، بلکہ جو بھی آئے گا اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔